بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ کا اصل نام عائشہ بنت ابو بکر تھا۔ آپ سن 612 کے قریب مکہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا خاندان قریش سے تھا اور آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے سب سے عظیم ساتھی تھے۔ آپ بچپن سے ہی ذہین، اچھے اخلاق اور ذہانت کا شاہکار تھیں۔ حضرت عائشہ بچپن سے ہی ایک عظیم ذہانت رکھتی تھیں۔ آپ کا حافظہ، سمجھ اور لفظوں کو یاد رکھنے کی قدرت انتہائی کمال کی تھی۔ آپ کے والد آپ کو علم اور تہذیب پر بہت تربیت دیتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور دین کا راز سیکھنے کے لیے چنا۔ حضرت عائشہ کا نکاح مکہ میں ہوا اور آپ کی رخصتی مدینہ میں ہوئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان چند ازواج میں سے تھیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھا، امت کے لیے دین کا علم چھوڑا۔ رخصتی کے بعد حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر آ گئیں۔ حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ جڑا ہوا تھا۔ ایک سادہ سا کمرہ تھا، لیکن اس سادے کمرے سے علم اور ہدایت کی روشنی دنیا میں پھیلی۔ حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بیویوں میں سے ایک بیوی تھیں۔ آپ صداقت، ذہانت اور وفاداری کی مثال تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراہٹ کے ساتھ حضرت عائشہ کی باتیں سنتے۔ آپ دونوں کا پیار اور قربت ایک عظیم مثال تھی۔ حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی خدمت کرتی تھیں۔ آپ نے غزوہ احد اور غزوہ خندق کے دوران پانی پہنچایا، زخمیوں کی مدد کی اور ان کا علاج کیا اور آپ نے مسلمان عورتوں کو ہمت دی۔ حضرت عائشہ بہت ہمت والی تھی۔ اسلام کی تاریخ کا سب سے عظیم اور بڑا امتحان، منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا۔ آپ الزام کے بعد بیمار ہو گئیں، غمزدہ رہنے لگیں۔ پھر اللہ نے سورہ نور میں آپ کی پاکیزگی کا بیان دیا۔ اللہ نے آیات نازل کر کے آپ کی پاکیزگی کا اظہار کر دیا۔ یہ حضرت عائشہ کے مقام کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ خود اللہ نے آپ کی گواہی دی۔ حضرت عائشہ کو ازواج میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ علم حاصل ہوا۔ حضرت عائشہ فقہ، حدیث، طب اور قرآن کی بہت زیادہ سمجھ رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ سے 2210 تقریباً اتنی احادیث روایت کی گئیں۔ ماشاءاللہ حضرت عائشہ بہت زیادہ ذہانت رکھتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ازواج امت کی مائیں ہیں۔ صحابہ آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے کیونکہ آپ نبی پاک کی سب سے زیادہ محبوب ترین بیوی تھیں اور آپ نے امت کو بہت زیادہ علم دیا۔ یہاں تک کہ صحابہ کو بھی جب کسی مسئلے کی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ حضرت عائشہ سے آ کر مشورہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا فانی سے پردہ فرما کر گئے تو آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے اور آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کے سینے پر تھا۔ یہ حضرت عائشہ کے مقام کی ایک عظیم دلیل تھی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت زیادہ ٹوٹ گئیں، مگر آپ صبر رکھ کر امت کو علم اور ہمت دیتی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خلفائے راشدین کو مشورے دیتی تھیں۔ آپ صحابہ کو مشکل سے مشکل مسئلے کا بھی حل بتا دیتی تھیں۔ آپ نے فقہ اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی۔ جنگ جمل ایک سیاسی فتنہ تھی۔ حضرت عائشہ نے مسلمانوں کی بہتری اور صلح کی نیت سے کوشش کی تھی، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے جنگ ہو گئی۔ بعد میں حضرت عائشہ نے اپنی اس غلطی پر بہت زیادہ ندامت اور اللہ سے توبہ کی اور آپ نے امت کو ہمیشہ صلح اور اتحاد کی دعوت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی مسلمان مردوں اور عورتوں کو علم دینے میں گزار دی، کیونکہ آپ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ آپ 72 سال کی عمر تک لوگوں کو دین سکھاتی رہیں۔ حضرت عائشہ کی وفات 58 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا کیونکہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اپنی جگہ رکھی تھی، لیکن بعد میں آپ نے اپنی وہ جگہ حضرت عمر کو دے دی
تو پھر بعد میں آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی زندگی امت کے لیے ایک روشنی کا سبب ہے۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ تو انہوں نے پوچھا نہیں یا رسول اللہ، آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے والد۔ یہ حدیث حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر کے مقام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کے پیار کا ثبوت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اس بات کا اختیار مانگا تھا کہ ان کو جب وہ دنیا فانی سے کوچ کریں تو وہ اسی گھر میں ہوں، یعنی حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا گھر پسند فرمایا، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ میری باہوں میں تھے، آپ کا سر مبارک میرے سینے پر تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو سب سے زیادہ یاد رکھتی تھی اور سب سے زیادہ غور سے سنتی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کا اور میرا سلام کہہ دیجئے۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ یہ لو، جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے حجرے میں ہوتے تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔